پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام، اور آپ سب کو میری طرف سے اور ایئر وائی کی طرف سے رمضان کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج پروگرام میں کچھ بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کچھ دروازہ انہوں نے تھوڑا سا دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے لیے کھلا رکھا۔ رمضان کے بعد کا انہوں نے اعلان کیا، تو کیا جو بھی رمضان کے بعد ان کے مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکیں گے، اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ان کے چند ساتھی ہیں ان کے خیال میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور استعمال اگر کیا جا رہا ہے تو کون استعمال کر رہا ہے، اور آگے کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ اس پر پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ مبینہ پریشر گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے حامی ہیں، اور ان ارکان نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ جناب جہانگیر ترین کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ٹیم کو بدل دیا جائے اور ہم سے ملاقات کریں، ہم آپ کو چیزیں بتائیں گے۔ آج آپ کو ناظرین بتائیں گے کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف جو کارروائی ہے، کیا وہ پاکستان کے اندر سے شروع ہوئی یا پاکستان کے باہر سے شروع ہوئی؟ کیا جہانگیر خان ترین کے خلاف کارروائی کسی انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے اوپر پاکستان میں شروع کی گئی، اور جہانگیر ترین نے اس کا جواب کیا دیا؟ کیا چند ایسے اکاؤنٹس بھی پاکستان کو باضابطہ طور پر انٹرنیشنلی بتائے گئے جس میں کہ اربوں روپے پاکستانیوں کے باہر تقریباً $7.5 ارب آف شور اکاؤنٹس میں ہیں، اور کیا جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی انہی پاکستانیوں میں ہے؟ ناظرین، $7.5 ارب کا میں آپ کو اماؤنٹ بتا رہا ہوں، جو کہ پاکستان کو انفارمیشن 2018 اور 2019 میں آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ نے شیئر کی، تو یہ اماؤنٹ پاکستان کا جو IMF پروگرام ہم نے لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے $6 بلین کا، اس سے زیادہ کا اماؤنٹ صرف ان افراد کے آف شور اکاؤنٹس میں پڑے، اور ان کی تمام انفارمیشن جو ہے پاکستان حکومت کے ساتھ شیئر کی گئی، جس میں جہانگیر خان ترین کے بھی چند اکاؤنٹس شامل ہیں۔ وہ کون سے اکاؤنٹس ہیں وہ پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ جہانگیر ترین کا اس پہ موقف کیا ہے اور دیگر لوگوں کا کیا موقف ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا منی ٹریل انہوں نے پیش کیا تھا؟ کیا وہ منی ٹریل FBR میں جو چیزیں فائل کی جہانگیر ترین نے اور ان کے صاحبزادے نے، علی خان ترین نے، وہ ایگزیکٹلی اس سے مطابقت رکھتا ہے یا اس میں بھی کچھ ڈسکرپنسیز ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کل سے پاکستان کے شہری جس مشکلات کا شکار ہیں، ٹریفک جیم آپ نے جگہ جگہ دیکھا، اور اس میں چند ہمیں بہت ہی افسوسناک مناظر دیکھنے میں آئے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ بھی افسوسناک خبر بھی سامنے آئی کہ محمد افضل جو پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، پاکستان کی شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس میں بھرتی ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اسی رائٹنگ کا جو رائٹس ہو رہے تھے، جو ایک باقاعدہ طور پہ بلوا کیا گیا، اس میں شہید ہو گئے۔ اپنے خاندان کے واحد کمانے والے تھے، اور ان کے صاحبزادے نے آج ARO سے جب بات کی، واسد نے، تو انہوں نے اپنے والد جو شہید ہو گئے ان کے حوالے سے کیا کہا، اور پولیس جن حالات میں آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہید کے بیٹے واسد افضل کو سنا کہ پولیس کے پاس اتنی پاور بھی ہو کہ جب آپ انہیں بھیجتے ہیں رائٹ کنٹرول کے لیے تو انہیں ایڈیکویٹلی ایکوپ بھی کریں، ڈنڈے، لاٹھیاں، بعض دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ جی جائیں جی مظاہرین جن کو جو اس کیس میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسلحے سے بھی لیس تھے، ڈنڈے لاٹھیوں سے لیس تھے، اور پولیس پہ انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا جس میں محمد افضل شہید ہو گئے۔ اور آپ اگر جنازے کے یہ مناظر ناظرین دیکھیں تو اس میں پاکستان کا آپ کو جھنڈا نظر آئے گا، جس میں ان کا جسد خاکی ریپ کر کے اور ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ پولیس والے بھی نماز جنازہ میں شریک ہیں اس سارق میں، اور ہمیں اطلاع یہ آئی کہ اس حوالے سے ایک FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس جنازے میں جتنے بھی پولیس والے موجود تھے، پولیس حکام جو ہماری حفاظت کے لیے مامور تھے، کیا اپنے اس شہید کانسٹیبل محمد افضل کو انصاف دلوا سکیں گے؟ کیا ہمارا عدالتی نظام اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا سکے گا؟ یا کہ ہم نے جس طرح دہشت گردی کے مقدمات میں دیکھا، اور ایک مثال عزیر بلوچ کے مقدمے کی، 15 مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، گواہی منرف ہو جاتے ہیں، گواہی سامنے نہیں ہے 15 مقدمات میں، تو کیا محمد افضل اور ان کے لواحقین کو انصاف مل سکے گا؟ جن لوگوں کے خلاف بھی FIR درج کی گئی ہے،
یا کہ ریاست جو کہ منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں ایڈیشنل پورٹ فولیو وفاقی وزیر اطلاعات کا بھی دے دیا گیا ہے، انہوں نے ایک بات کی اور کیا بات کی وہ آپ کو سنا، اور کہ فواد چودھری صاحب نے وفاقی وزیر نے کیا بات کی۔ حکومت ہے، اگر کوئی بھی گروپ، چاہے وہ طلباء کا گروپ ہو، چاہے وکلاء کا گروپ ہو، چاہے علماء کا گروپ ہو یا کوئی مذہبی گروپ ہو، وہ اپنے مطالبے حکومت کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ ڈکٹیشن دیں گے تو پھر تو ریاست کا سٹرکچر ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو ریاست میں ہر شخص جو ہے وہ ایک اپنی زبان بولنا شروع کر دے گا اور ریاست بکھر جائے گی۔ آپ مطالبات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ایڈوائس ہو سکتی ہے، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، ڈکٹیشن لینے کا معاملہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، حکومت کا موقف سامنے رکھ رہے تھے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب، اور فواد چودھری صاحب نے جو بات کی اس میں کم از کم پچھلی 2 دہائیوں کا جو ریاست پاکستان نے سبق سیکھا ہے وہ بھی شامل ہے کہ ریاست کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ اور ریاست کو ڈکٹیٹ ناظرین کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کل ہم نے جو مناظر دیکھے، جو مناظر آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئیں، پولیس والوں کو لاٹھی بردار جتھے، انہوں نے انہیں یرغمال بنایا ہوا پولیس والوں پہ جو تشدد باقاعدہ طور پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، وہ پولیس والے جو پاکستانی شہریوں کی حفاظت پہ مامور ہیں، جنہیں کوئی حکومت نہیں، ریاست یہ مینڈیٹ دیتی ہے، ریاست یہ وردی دیتی ہے، اور پاکستان کا جھنڈا بھی اکثر نے بیجز ان کے لگائے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت پہ مامور ہیں، پاکستان کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ کیا یہ مناظر ہم نے آج سے کبھی پہلے بھی دیکھے اور پاکستان کی ریاست کو ڈکٹیٹ کیا گیا؟ جی ہاں ناظرین، اب میں آپ کو صرف 1-2 مناظر دکھاؤں گا، زیادہ نہیں۔ جب پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں یہ کارروائیاں شروع ہوئیں تو اس وقت بھی ایف سی کے اہلکاروں کو یرغمال بنایا جاتا تھا، اور یرغمال بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت ساری پکچرز ہیں، اور انتہائی دردناک قسم کے مناظر ہیں ان ویڈیوز میں، ان پکچرز میں۔ پولیس والوں کو یرغمال بنایا جاتا تھا، جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ہمارے اہلکاروں پہ، ریاست کے اہلکاروں پہ جو کہ ہماری حفاظت پہ مامور تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آج کی تاریخ تک ہم اس وبا کا، اس بلا کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آج بھی ساؤتھ وزیرستان میں پاکستان کی فوج نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور اس میں چند دہشت گرد مارے۔ لیکن جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی ناظرین ہماری ریاست میں چند ایسے لوگ تھے جو کہ بڑے خوف زدہ تھے اور کہتے تھے نہیں جناب، ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لے کے چلنی ہے ہم نے۔ اور پھر بالآخر جب ہمارے جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلے گئے اور باقاعدہ طور پہ ہمارے جوانوں کو گھسیٹا گیا، شہید کیا گیا، تو اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا جنرل راحیل شریف صاحب نے کہ شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن ہوگا۔ اب اینڈ سٹیٹ کیا ہے اس سارے کی؟ کیا ہم نے اس سرکل میں سارا دوبارہ جانا ہے؟ پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک کے طور پہ ہم نے پیش کرنا ہے؟ فیٹف کے لیے آج جو بھی 2 دن سے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لیے انٹرنیشنلی اسے پورٹری کیا جائے گا کہ نا یہ ریاست ہے جس کے پولیس والوں کے ساتھ جو جتھے ہیں، گروہ ہے، وہ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو کیا ایسی ریاست کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے نکال دینا چاہیے؟ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بہت سے ممالک کو آج تک کھٹکتا ہے۔ جب یہ مناظر دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ایک انٹرنیشنلی آرگومنٹ چلتا ہے کہ نا پاکستان تو ایک مبینہ طور پہ بنانا ریپبلک پورٹری کیا جاتا ہے، اور ان مناظر کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے کہ جناب اس پہ نیوکلیئر سینکشنز لگائی جائیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی پاکستان کی ایک ویژن شیئر کی تھی۔ کیا ویژن انہوں نے بتائی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی آگ کی قیمت نہ صرف تمام پاکستان ادا کر رہا ہے بلکہ ہمارے دشمن بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں واضح حکم ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی کا حق ہے، اور یہ حق ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ Monopoly of violence should be the prerogative of the state only.
جی ناظرین، انتہائی اہم باتیں چیف آف دا آرمی سٹاف کی آپریشن رد الفساد بھی چل رہا ہے، اور اس میں جو بھی آرمی چیف نے باتیں کیں وہ اس پہ کیا عمل درآمد بھی اس والے مقدمے میں بھی ہوگا، کیس میں بھی ہوگا، کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو آئین پاکستان ہے یہ بتاتا ہے کہ قرآن اور سنہ کے مطابق تمام قوانین بنیں گے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے پاکستان میں قوانین ہیں، پاکستان کے جو تمام اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر، وزیر اعظم پاکستان کا، وہ بھی حلف نامے میں یہ تمام جب حلف اٹھاتے ہیں یہ تمام عہد کرتے ہیں، اور یہ تمام قانون ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر اپنے ہی ملک کو ہم آگ کیوں لگاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو ہم تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ اس کے بہت آسان طریقے بھی ہوتے ہیں، راستے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی گرفتاری ہوئی ہے تو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اور عدالتیں ہماری اکثر کیسز میں جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں اس کا دفاع بھی کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جب بیل کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں فیکٹس دیکھ کے بیل بھی دی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم ان مناظر کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور شہید محمد افضل جو پنجاب پولیس کے ہیں، جو ہمارے پنجاب پولیس کے جو جتنے بھی افسران اور سپاہی اس حوالے سے زخمی ہوئے، ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کے خاندانوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ تو پاکستان کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے جو کانفرنس کی اس میں پی ڈی ایم کا بتایا کہ جناب پی ڈی ایم ایک انتہائی سنجیدہ فورم ہے، اس کے آگے مقاصد کیا ہیں۔ بلکہ اس پہ بات کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو گیسٹ کا انٹروڈکشن بھی کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب، سینئر رہنما تھے جمعیت علماء اسلام کے، کیونکہ یہ بھی اب ایک کنٹیسٹڈ ہے، لیکن حافظ حسین احمد صاحب ایک انتہائی پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، کئی ادوار میں انہوں نے پاکستان کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور میں نے تو جب پارلیمنٹ میں ان کو جب بھی سنا انتہائی وٹی انداز میں بات کرتے ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ میں پہلا سوال آپ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سنا کے ہی کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک سنجیدہ فورم ہے، کیا کہا مولانا صاحب نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ حافظ حسین احمد صاحب، آپ نے سنا پی ڈی ایم ایک سنجیدہ فورم ہے، کیا یہ ابھی بھی ایک سنجیدہ فورم ہے، قائم ہے، اور کیا کر سکتا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ارشد بھائی۔ جہاں تک سنجیدگی کا تعلق ہے تو یقیناً اگر سنجیدگی ہمارے سیاستدانوں کے اندر ہوتی تو آج 70 سال کے بعد ہم اس طرح بند گلیوں میں اس طرح قوم کو پسانا چکے ہوتے۔ تو ہم نے جمعیت علماء اسلام میں بھی یہی بات کی تھی کہ عہدے جو ہیں وہ معاملات کو خراب کرتے ہیں، اور معاملہ بگڑا بھی اس وقت جب ہماری پارٹی نے 18 کے انتخابات کے بعد فوراً اپنا اجلاس کیا، اور واضح طور پر مولانا کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس قومی اسمبلی میں، جس کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں، صدارتی الیکشن نہ لڑیں، اور اپنے بیٹے کو بھی ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہ لڑائے۔ اور خود مولانا کی بھی رائے تھی، اور ان کے دستخطوں سے فیصلے ہوئے۔ چند گھنٹوں کے بعد نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا، اور پھر وہی عہدے کی بات فرما رہے مولانا صاحب، انہوں نے جماعت کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے جا کر انہوں نے نہ صرف کاغذات جمع کیے بلکہ اسی اسمبلی سے الیکشن لڑا جو ہمارے اپنی پارٹی کے اندر اختلافات کی بنیاد پڑ گئی۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خود پی ڈی ایم کے سربراہی کے حوالے سے بھی یہی بات سامنے آئی تھی، کیونکہ بڑی اپوزیشن پارٹی مسلم لیگ نون ہے، اور اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے مولانا کو آگے کر دیا تھا۔ اور اس وقت بھی جو ساری صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون خصوصاً نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم صاحبہ اور ان کے جو چند رفقا ہیں جو مسلم لیگ لندن کے بیانیہ کے حوالے سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو لندن کے جو ساتھی ہیں وہ مل کر ایک انتخابی اتحاد بنائیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک سازش ہے، اور چند ہفتے پہلے بھی میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ وہ ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جبکہ 26 نکات میں واضح طور پر لانگ مارچ الگ ایک آپشن تھا اور استعفے الگ تھے، اور اس کو باقاعدہ طور پر یہ جانتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی اس طرف نہیں آئے گی، انہوں نے ان کو ساتھ ہی منسلک اور نتھی کر دیا
تاکہ لانگ مارچ کو اگر ہم روکیں گے تو اس کے ساتھ تمام ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ ہوگی. اور پھر خاقان صاحب نے جس انداز میں شوکاز نوٹس کی بات کی اور اس میں جو الفاظ درج کیے گئے تھے وہ یقیناً اس انداز میں تھے کہ باقاعدہ طور پر ان جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو یقیناً اس حوالے سے بہت سے ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کے سینئر ارکان کو تحفظات تھے، وہ آزادی مارچ کے حوالے سے تھے. اور پھر نواز شریف صاحب کا دولت اور دھن وہ تمام مائی باپ کے طور پر جس طرح استعمال ہوتا رہا، ان تمام باتوں پر باقاعدہ طور پر سینئر ارکان نے آواز اٹھائی، جس کی پاداش میں ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پیپلز پارٹی اور ANP کے ساتھ کیا گیا ہے. حافظ حسین احمد صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے یہ ساری چیزیں بیان کی. آپ کا ماشاءاللہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اتنی دہائیوں سے پاکستانی سیاست دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے والد کے ساتھ تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. تو نواز شریف صاحب کیا انہیں استعمال کر گئے، یا کہ جس دولت کی چمک کا آپ نے ذکر کیا اب اتنی ساری چیزیں آرگنائز کرنے کے لیے، اس کا بھی آپ کو کوئی رول نظر آ رہا ہے، یا کہ کوئی اور مقاصد تھے پیپلز پارٹی کا؟ آپ نے پہلے بتا دیا تھا اور پھر بالکل اسی طرح ہوا کہ نکال دیا گیا پیپلز پارٹی اور ANP کو. مقاصد اس میں کیا ہیں، کیوں اس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ دیکھیے ارشد بھائی، گزارش یہ ہے کہ آزادی مارچ کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے، اور پارٹی اجلاسوں میں ہم نے یہ بات واضح طور پہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نے تو انکار کر دیا لیکن مسلم لیگ ساتھ نہیں آئے گی. اور وہی کچھ ہوا، وہ ہمارے آزادی مارچ میں آئے نہیں، بلکہ ہماری قیادت ابو غفور حیدری صاحب نے واضح طور پر اجلاس میں کہا کہ جناب JUI جان مارے گی اور وہ مار لگائیں گے. تو اس حوالے سے ہمارے اختلافات بڑھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا پورا بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کیا گیا، کیونکہ نواز شریف صاحب جس انداز میں فراڈ اور بہانہ کر ڈاکٹر عدنان اور باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ سے جو نارو لے کر وہ ادھر سے گئے تھے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ اس ہمارے آزادی مارچ کا ہی شاخسانہ تھا جس سے وہ چلے گئے، اور پھر 11 مہینے تک وہ خاموش رہے، اور ان کی بیٹی بھی جانے والی تھی. اور اب دوبارہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تب بھی بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سے آپریشن کی بات کی گئی، سرجری کی، اور پھر اسی طرف جانے لگے تھے. لیکن لانگ مارچ کے لیے خود مسلم لیگ نون تیار نہیں تھی، لیکن ملبہ چونکہ پیپلز پارٹی پہ گرانا تھا اس لیے یہ ساری باتیں کی گئی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو الگ کر دیا تھا تو کہاں گئی لانگ مارچ، اور کہاں گئے وہ تمام تر انتظامات، اور کہاں گئے وہ استعفے جو مولانا صاحب کے جیب میں پڑے سڑ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیاسی کھیل ہے، اور اس کی بنیاد ارشد بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں پیشنگوئی نہیں کرتا، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک نئی صف بندی کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے. اور آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون، JUI اور چند جماعتیں، جمعیت اہل حدیث وغیرہ، یہ ایک انتخابی اتحاد ڈل جائے گی. اس لیے اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور ANP کو کسی انداز سے اس طرح خراب کر کے نکالنا ان کی ایک ضرورت تھی. بالکل ٹھیک ہے. حافظ حسین احمد صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج رمضان کے بعد کا بھی کچھ اعلان کیا. آپ نے کہا لانگ مارچ کدھر گئی، استعفے کدھر گئے، کیا کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. PDM اپنے باقاعدہ بڑے فیصلے رمضان مبارک بات کر لے گی اور اس میدان میں رہے گی. لہذا PDM کی تحریک، PDM کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا، اس میں کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے، اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے. ہاں، اپنے دوستوں کو اپنے صف میں واپس لانے کے لیے ہم نے کچھ ان کے فیصلوں کا انتظار کیا. جی ناظرین، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے ایک لندن گروپ کا اور پنجاب گروپ کا ذکر کیا کہ کون سا نون لیگ کا گروپ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جن صاحب نے ہمیں واٹس ایپ گروپ سے نکالا ہے، میں یقین سے تو خیر نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ لندن کو بہت جلدی ہے ہمیں PDM سے نکالنے کے لیے، اور مسلم لیگ پاکستان جو ہے وہ شاید ایسا نہیں چاہتی. جی حافظ حسین احمد صاحب، آپ نے یہ دونوں باتیں سنی اور آپ نے آزادی مارچ کا ذکر بھی کیا. آزادی مارچ کے دوران کیا یہ علم میں آ گیا تھا کہ
بیک گراؤنڈ میں ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی، اور اب رمضان کے بعد جب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے اور یہ لندن گروپ، تو کیا واقعی آگے بڑھ سکیں گے، یا جیسے آپ نے کہا صرف انتخاب بھی ایک باقاعدہ طور پہ کولیشن اس میں بنے گی؟ دیکھیے وہ تو کام آگے چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو بہت جلدی ہے لندن جانے میں، اور اس مسئلے پہ کام ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب جو ہے وہ ایک صورتکار کے طور پر تھے، ہیں اور وہ رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر یہ جو کچھ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ANP کے ساتھ، یہ تمام مولانا صاحب کے آشیرواد کے حوالے سے ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ بات واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت جو بیانیہ ہے جناب شہباز شریف صاحب کا، اور اس کے لیے جو نواز شریف صاحب برادری یوسف بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً جب وہ یہاں سے سدھاریں گے اور پوری خاندان وہاں ہوگا، تو اس کے بعد جو بات قمر زمان قاہرہ نے کی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ تو ایک ہفتہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، میڈیا میں یہ بات کی تھی کہ نئی صف بندی سامنے آ رہی ہے، اور اس وقت تک تو پیپلز پارٹی اور ANP کو علیحدگی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن لگتا یہ تھا کہ جو صف بندی ہے اس میں یقیناً مسلم لیگ نون الگ ہوگا، اور مسلم لیگ جو لندن ہے اس کا جو بیانی ہے وہ اس خاندان کے وہاں پہنچنے کے بعد دم توڑ لے گا، اور یقیناً اس کے لیے ضروری ہے کہ 23 تک صبر کیا جائے، اور اس 23 کے صبر کے لیے ہی بات ہوئی تھی پہلے، جس میں سے 50% جناب نواز شریف صاحب کی بیماری کے معاملے پہ ڈیل ہو گیا تھا، لیکن جب عمران خان کو صورتحال کا پتہ چلا تو مریم کا لندن جانا جو ہے وہ اس حوالے سے کٹائی میں پڑ گیا، اور اسی طرح 11 ماہ جو خاموشی تھی اس کے بعد دوبارہ یہ بات شروع ہو گئی تھی۔ اب دو باتیں نہیں ہو سکتی تھی ارشد صاحب، یا تو پھر لانگ مارچ اور استعفے ہوتے، یا پھر وہ ڈیل کو مکمل کرنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جو کوئی ڈیل ہونا تھا وہ ہوں گے، جو معاملات تھے وہ آگے بڑھیں گے، باقی جو بچے گا پھر مولانا صاحب ہوں گے، اور یہ پچھلے 2.5 سال سے 3 سال 3.5 سال 4 سال گزریں گے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ سے لانگ تر ہوتا چلا جائے گا، اور اسی میں نئے انتخابات کا وقت آ جائے گا، جس کے لیے باقاعدہ طور پر انڈر گراؤنڈ یقین دہانیاں لی جا چکی ہیں اور یقین دہانیاں کروائی جا چکی ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب، جتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے یہ تمام چیزیں ہمارے عوام کو، ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں کہ ڈیلیں کچھ رمضان میں کچھ رمضان کے بعد، اور 2023 کا آپ نے بڑا پرٹیننٹ اس حوالے سے ذکر کیا، ساری چیزیں جو آپ کو یہ ساری چیزیں، اور ماضی میں بھی آپ جتنی چیزیں کہتے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہمیشہ صحیح نظر ہوتی رہی ہیں، پتہ لگتی رہی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اس ساری ڈیل کا حصہ ہیں؟ اور نون لیگ جو استعفوں پہ انسسٹ کر رہی تھی، کیا وہ خود استعفے دیں گے یا کہ نہیں بیک گراؤنڈ میں ڈیلز ہی کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، استعفے نہ مسلم لیگ نون دے گی، نہ مولانا صاحب دیں گے، نہ مولانا کے پارٹی کے لوگ دیں گے۔ میں نے پہلے ان کو چیلنج کیا تھا کہ کم از کم اگر آپ نے استعفے دینے ہوتے، یعنی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا اسمبلی جو ہے وہ دھاندلی کے پیداوار ہے، پھر آپ اس اسمبلی سے صدارت کا الیکشن لڑتے ہیں، بیٹے کو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑاتے ہیں۔ ابھی جمعہ ہر دن مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس کی پارٹی نے، پوری پی ڈی ایم نے جو ہے نا اسی جو اسمبلی ہے دھاندلی والے سے، اس سے ووٹ لیے بھی اور دیے بھی، اور جناب گیلانی صاحب کو منتخب کیا، اور ابھی پھر تمام بائی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو یہ کس کے آنکھوں میں دھول جھانکا جا رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک جو بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں 20-25 سال میں اس پارلیمنٹ میں گزارے ہیں، یہ باتیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی تھی جو کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کسی پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو کس نے استعفے دینے سے روکا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کو کس نے استعفے دینے سے روکا ہوا ہے، اور پھر زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں تھی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو انہوں نے سودے بازی کی تھی، یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات طے کی تھی پیپلز پارٹی نے، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے آدھی مارچ کو ختم کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی اور جناب چودھری شجاعت کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ سے یقین دہانی حاصل نہیں کی تھی کہ کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے؟ کیا جناب حیدری صاحب جو ہے وہ بریگیڈیئر خالد سے اس بارے میں نہیں ملتے رہے؟ تو سوال یہ ہے کہ عجیب صورتحال ہے کہ اگر جو چیز آپ خود کریں تو وہ جائز ہے، اور کوئی اور اگر وہ کر کے دکھائے
تو وہ ناجائز ہے. یہ ساری باتیں قوم کے سامنے موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بالکل خاموشی ہوگی لیکن چپ کا روزہ بھی ہوگا، لیکن اصل میں لوگ جو ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے اور بات آگے بڑھے گی. اس وقت بھی کچھ صنعتکار اور تاجر درمیان میں پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی بات آگے چل رہی ہے مریم صاحبہ کے حوالے سے، اور اس میں کوئی ڈکی چھپی بات موجود نہیں ہے. اور اگر رمضان میں یہ بات طے ہو جاتی ہے اور وہ عید جو ہے والد کے ساتھ منانے کے لیے پہنچ جاتی ہیں تو پھر مولانا صاحب جو ہے نیا پٹاری کھولیں گے اور اس کے بعد قوم بھی دیکھے گی اور ہم بھی دیکھیں گے اور میڈیا بھی موجود ہے اور آپ دیکھیں گے ہماری باتیں بھی موجود ہوں گی. الحمدللہ رب العالمین جتنی بھی باتیں میں نے گزشتہ 2.5 سال میں کی، اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی غلط ہو تو میں زندگی بھر سیاسی بات نہیں کروں گا. بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور ناظرین، حافظ حسین احمد نے نہ صرف پچھلے 2.5 سال میں بلکہ اپنے سیاسی کیریئر میں جب بھی بیانات دیے ہیں تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ آپ کے لیے بھی سوچنے کا ایک مقام دے رہی ہیں، ایک نقطہ دے رہی ہیں کہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے اور کون کس طرح سے ڈیلیں کرتا ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ نے پاکستان کے ساتھ 2018 اور 19 میں چند ہزار پاکستانیوں کے آف شور اکاؤنٹس کی تفصیلات شیئر کی تھیں. اس میں جہانگیر خان ترین کے چند اکاؤنٹس بھی شامل تھے. وہ کون سے اکاؤنٹس ہیں، اس حوالے سے ایف بی آر کا کیا موقف ہے، جہانگیر ترین کا کیا موقف ہے اور ان لوگوں کا کیا موقف ہے جو جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ صرف یہ، بہت ہی انٹرسٹنگ جو آرگومنٹس انویسٹیگیشن میں مسلم لیگ نواز کے تھے وہی آرگومنٹ جہانگیر ترین کے، الفاظ بھی وہی، لہجہ بھی وہی، جیسچرز بھی وہی. یہ کیسے ہو جاتا ہے آپ کو دکھائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف میں کیا ایک مبینہ پریشر گروپ بن رہا ہے جو کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کا سوال ناظرین اس لیے اٹھتا ہے کہ کیونکہ جو ایم این ایز اور ایم پی اے صاحبان، جس میں کہ یہ خط میرے سامنے پڑا ہے، 6 ایم این اے صاحبان ہیں اور 19 ایم پی اے صاحبان ہیں، انہوں نے تحقیقات کا ذکر کیا اور وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی مانگی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف تو کرپشن کے خلاف سب سے بڑا نعرہ لے کے چلی تھی، اور تو کیا یہ صرف تحقیقات اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے پریشر گروپ بنایا گیا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ون آف دا سگنیٹریز جنہوں نے سگنیچر کیے اس اپلیکیشن پہ وزیر اعظم کے سید مبین احمد صاحب، این اے 175 سے ایم این اے ہیں. ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھتے آ رہے ہیں یہ خاندان. بہت شکریہ مبین احمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ لوگوں نے آج دستخط کر کے کیا تحقیقات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے؟ تحقیقاتی ٹیم کی تبدیلی کا مطالبہ کر کے آپ تحقیقات پہ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں جس طرح نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی تھی جے آئی ٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ارشد شریف صاحب. جی بالکل نہیں. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپیرنٹلی نظر آئے، اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے میرے خیال میں اگر یہ فیئرلی ہو تو اس کے اوپر قطعاً کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور یہ خان صاحب کو یقیناً ایک کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارا ایک نیریٹو تھا اگینسٹ کرپشن، تو اس کے اوپر بالکل تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اس کے کرپشن کے اگینسٹ جو بھی میجرز ہیں وہ لینے چاہیے. لیکن جہاں تک ترین صاحب کی بات ہے تو اس میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بڑا جلدی میں اور جلد بازی میں ایف آئی اے نے جو ایف آئی آرز دی ہیں ان ترین صاحب کے اوپر، تو وہ تھوڑا اس میں میلیفائڈی انٹینٹ ظاہر ہوتا ہے. تو آپ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ میلیفائڈی انٹینٹ ہے اور ایف آئی اے جو تحقیقات کر رہا ہے اس میں ترین صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح آپ لوگوں نے اپنے اس لیٹر میں بھی لکھا؟ سر دیکھیں، اگر احتساب اکراس دا بورڈ ہو اور اس میں 80 شوگر ملز میں سے ترین صاحب کی صرف 3 شوگر ملز ہیں، اور یہ جو ایف آئی آرز دی، کون سنگل آؤٹ کر رہا ہے ترین صاحب کو آپ کے خیال میں؟ کون اس کے پیچھے ہے؟
سر ایگزیکٹلی یہی ہمارا کویشچن ہمارے لیڈر عمران خان صاحب سے ہے کہ ایسے لوگ، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں ہم آپریٹ کرتے ہیں اور ہر پارٹی میں ڈفرینٹ لابیز ہوتی ہیں، تو یقیناً ترین صاحب کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے، سیکریفائس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق جیسے عدالتوں میں ملنا چاہیے، اسی طرح ان کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ 21 بزنس گروپس کی 38 شوگر ملز کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تحقیقات لانچ کی گئی ہیں جس میں جہانگیر خان ترین صاحب بھی ہیں، تو ان کو سنگل آؤٹ کیسے کیا گیا آپ کے خیال میں؟ سر یہ بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب یقیناً ایک شوگر کی جو رائز ہے پرائسز میں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ کمیشن بنا، لیکن آپ اگر ایف آئی آرز کو دیکھیں تو اس میں مجھے کہیں پہ ایف آئی اے کی ایف آئی آرز میں شوگر سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یا سٹا سے ریلیٹڈ جہانگیر ترین صاحب کا جے ڈی ڈبلیو کا بزنس کیا ہے؟ سر بالکل ان کے کئی بزنس ہیں جس میں جے ڈی ڈبلیو گروپ کا مین شوگر 1000 ایکڑ سے 30,000 ایکڑ جو کہ جہانگیر ترین صاحب نے خود اپنے بیان میں ایف آئی اے کو بتایا، یہ کس چیز کے فارمز ہیں؟ آموں کے اور گنے کے، اور مین کاروبار جس سے جے ڈی ڈبلیو ہے وہ شوگر کا ہی ہے؟ جی بالکل شوگر کا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ ہی جو منی ٹریل مانگا جا رہا ہے، جو پیسے ساری چیزیں آئیں اور سپریم کورٹ میں بھی جو کیس گیا، اس میں کہیں جے ڈی ڈبلیو کا آپ کے خیال میں ذکر آیا؟ اس میں کہیں انسائیڈر ٹریڈنگ کا ذکر آیا کہ اپنے مالی اور گارڈنر اور چوکیدار کے نام پہ انہوں نے انسائیڈر ٹریڈنگ کی؟ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا۔ سر یہ دیکھیں، جو بیسک پوائنٹ پہ اگر آئیں تو ہمارا بالکل انویسٹیگیشن، ہم یہ نہیں کہتے کہ انویسٹیگیشن نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیئر انویسٹیگیشن ہو، اور یہ جو شوگر سے ریلیٹڈ جو بھی انکوائری ہو، جو بھی فائنڈنگز ہو، وہ بالکل بہت اچھا ہوا، وہ پبلک ہوئیں، اور ناٹ جسٹ جے ڈی ڈبلیو گروپ بلکہ جتنے بھی گروپس ہیں اور جتنے بھی لوگ اسپیشلی جو پولیٹیشینز اور اس ٹائم ہماری پارٹی میں اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اگینسٹ جو بھی اگر فائنڈنگز آتی ہیں وہ بالکل اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اسپیسیفکلی جو ہم بات کریں ترین صاحب کی ایف آئی آرز کے حوالے سے، تو وہ تھوڑا سا اس میں ہمارا یہ کنسرن ہے، ہمیں ایک فیل آتی ہے کہ وہ اسپیشلی ترین صاحب کو بہت جلد بازی میں ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اچھا، آپ نے کہا جلد بازی میں ٹارگٹ کیا گیا، کیا آپ کے علم میں ہے کہ او ای سی ڈی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ نے ایف بی آر کو، حکومت پاکستان کو، بہت سے پاکستانیوں کے آف شور اکاؤنٹس کی تفصیلات شیئر کی؟ اور دل راج صاحب ذرا یہ ڈاکومنٹ ایف بی آر کا اسکرین پہ آپ دکھا دیں اگر، تو اس میں ناظرین بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انفارمیشن ہمیں باقاعدہ طور پہ حکومت پاکستان کو، ایف بی آر کو او ای سی ڈی سے ملی، جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے کم از کم 4 بینک اکاؤنٹس ہیں، CL11673 CL11824 CL11817 CL11887 اینڈ CL1188868 برطانیہ میں ای ایف جی پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ۔ اور ایف بی آر نے جب اس سارے آپ ریکارڈ کو کاؤنٹر چیک کیا تو یہ بھی پتہ لگا کہ آپ نے ان میں سے اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس حوالے سے آپ کی کلیریفیکیشن ریکوائرڈ ہے۔ اور ایف بی آر نے یہ بھی بتایا کہ یہ کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو کیسز کے بعد جو ہدایات دی گئی ہیں فورن اکاؤنٹس اور ایسٹس آف پاکستانی سٹیزنز، اس کے حوالے سے یہ تحقیقات لانچ کی گئی ہیں۔ اور یہ ناظرین دستاویز اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے ملے، تو یہ والا دستاویز جہانگیر خان ترین صاحب کے صاحبزادے علی خان ترین نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی، اس کا حصہ ہے، کیونکہ او ای سی ڈی فریم ورک کے تحت حکومت پاکستان یہ انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتی، لیکن علی خان ترین نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ریکارڈ سبمٹ کیا اس میں یہ دستاویز موجود ہے۔ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ صاحب نے جہانگیر ترین صاحب سے جب ورژن لیا تو انہوں نے کہا نہیں جی میرے تو تمام اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مبین صاحب سے جانیں گے کہ یہ تو او ای سی ڈی بھی کیا ترین صاحب کو اب ٹارگٹ کر رہی ہے اور دیگر پاکستانیز کے جو آف شور اکاؤنٹس ہیں، اور ہو سکتا ہے بریک میں اگر ٹائم ہے تو مبین صاحب ترین صاحب سے کوئی گائیڈنس بھی لے لیں تاکہ اس سوال کا جواب دے سکیں۔
ویلکم بیک ناظرین. مبین احمد صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ایمنیسٹی نہیں لے سکتے؟ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن اس کا میرے خیال قریبی اردو ٹرانسلیشن تو یہی بنتا ہے کہ سیاسی طور پہ برہنہ شخص اور ان کے خاندان کے افراد کے ترین خاندان نے آپ کے خیال میں آپ کے علم میں کہ ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ بھی اٹھایا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ارشد صاحب پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ میں ترین صاحب کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. تو چلے میں آپ کو یہ پریئر دکھا دیتا ہوں کیونکہ علی ترین نے خود ہی یہ اس جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے پریئر میں یہ مانگا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو ایمنیسٹی لی، حالانکہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن تو ایمنیسٹی لے نہیں سکتا. پھر بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، دستخط بھی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے شخصیت کے مالک ہیں، حلقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تحقیقات بائزڈ ہیں، OECD کے لیٹرز آئے ہوئے ہیں، FBR کی تحقیقات چل رہی ہیں. اور کیا آپ کے علم میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہائیسٹ جوڈیشل فورم کے سامنے ترین صاحب نے غلط بیانی کی اور وہ دیانتدار نہیں، اور غلط بیانی کو عام الفاظ میں جھوٹ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ مجھے 2 منٹ ارشد صاحب دے دیں تو خط کے اوپر آتے ہیں کہ ہم نے ترین صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو کے سولیڈیریٹی ظاہر کی. اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے. دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پولیٹیکل اینگل یعنی کہ شریف خاندان کے خلاف تحقیقات ہو تو وہ بھی یہی باتیں کریں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور کیا باتیں مریم نواز اور ترین صاحب کی. میں آپ سے یہ سوالات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے لیٹر پہ باقی لوگوں کے ساتھ سائن کیے، اور کیا باتیں مشترکہ ہیں جو آپ نے سیاسی بات کی، کیا یہی سیاسی اینگل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین. یہ احتساب کی آڑ میں انتقام چل رہا ہے. آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1.5 سال سے مقدمے چل رہے ہیں، 1.5 سال سے. 1 سال سے میرے اوپر یہ شوگر انکوائری کمیشن کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. پچھلے 4.5 سال سے چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اب اگر وہ بول رہا ہے تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ جن کا نام نہیں تھا ان پہ مقدمے چل رہے ہیں. کیوں؟ آخر کیوں؟ اس طرف جہانگیر ترین کے اوپر FIR ہے. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ. میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو. انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی، اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے کے نام JIT میں شامل کروائے. جو اس وقت ٹیم کر رہی ہے وہ بائسڈ ہے، وہ آزادانہ نہیں کر رہی، وہ کسی کی ڈائریکشن پہ کیے جا رہے ہیں. ایک فیئر ٹیم بنائے جو کھل کے انصاف کے تقاضے سے کام کرے، یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پہ کام کرے. وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. FIR جو ہیں یہ اسلام آباد میں بنی، ایک USB پہ یہ یہاں آئیں اور یہاں تفتیشوں نے ان کی دستخط کر کے کچھ جمع کرا دی. مبین صاحب، آپ جیسی پڑھی لکھی ینگ قیادت تو پاکستان کا مستقبل ہے، وہ بھی یہی اینگل ڈھونڈ رہے تھے؟ دیکھیے ارشد صاحب، میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم نہ کسی انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن کسی کے خلاف نہ ہو. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen